اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سید الساجدین و زین العابدین علیہ السلام اللہم ومن علی ببقاء ولدی صلوات صحیفہ سجادیہ کی مختلف دعاؤں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو ان دعاؤں میں امام علیہ السلام نے ہمیں مفہوم پیش کیا ہے کہ کن چیزوں کو خدا کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے، آپ وہ مانگتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو عصمت کی زبان سمجھاتی ہے کس چیز کی اہمیت ہے۔ سمجھنا بہت ضروری ہے ان کے نزدیک کیا اہمیت چیز رکھنے والی ہے۔ امام نے چند چیزوں کو پیش کیا۔ اب میں کیونکہ آج سلسلے کی 7ویں مجلس ہے اور ایک ایک دعا اگر لے کے چلتا رہا، خلاصہ پیش کرتا رہا تو دعائیں مکمل نہیں ہوں گی۔ ویسے بھی اب دعائیں مکمل تو نہیں کر سکوں گا، لیکن آج سے کوشش کروں گا ایک سے زیادہ دعاؤں کو پیش کروں۔ امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے عاقبت بخیر ہونے کی دعا، کہ پروردگارا مؤمنوں کی عاقبت بخیر ہو۔ دیکھیں کئی افراد پوری زندگی ایمان پہ ہوتے ہیں، بعمل ہوتے ہیں، لیکن آخری وقت میں ایمان چھن جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ برعکس ہوتے ہیں، پوری زندگی راہ راست پہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا آخری جو وقت ہوتا ہے وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، صدر اسلام سے لے کے آج تک ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت حر کی مثال سب کے سامنے ہے، ساری زندگی لشکر یزید میں رہے، لیکن شب عاشور فیصلہ کیا میں یہاں نہیں میں وہاں کے لیے بنا ہوں، اور جناب سید الشہداء کی طرف آ گئے۔ انسان کا آخری وقت جو ہے وہ صحیح راستے پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اس پہ بہت دعائیں ہیں۔ مفاتی میں ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عدیلہ، یاد رکھیں گے سب لوگ؟ دعائے عدیلہ، عدل سے نہیں عدل سے ہے، پلٹ جانا۔ عدیلت عند الموت، کہ معصوم فرماتے ہیں خدا سے دعا مانگو پروردگارا آخری وقت میں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو، میں ہمیشہ باقی رہوں ایمان پہ، اللہ کی توحید پہ، سرور کائنات کی رسالت پہ، علی کی ولایت پہ، اور قیامت کے عقیدے پہ۔ یہ ہمارا عقیدہ جو ہے یہ ہمارا باقی رہے، آخری وقت میں عقیدے کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ تو
اب بہت سی چیزیں عاقبت بخیری، اس کے لیے بہت دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 124 فقہا سے سوال کیا، ایک ہی سوال، اگر ایک دعا کی ضمانت ہو کہ ضرور قبول ہو جائے گی تو کیا دعا مانگیں گے؟ تو کہا سب نے ایک ہی جواب دیا، یہی دعا مانگوں گا کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو ایمان پہ موت نصیب ہو۔ تو عاقبت بخیر ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ عدلت عند الموت، یعنی موت کے آخری لحظے کے اندر انسان ایمان پہ باقی ہو۔ ہوتا کیا ہے یہ، کیوں بعض اوقات انسان جو ہے وہ آخری وقت سے، میں ڈرانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، سننا چاہیں گے نا انشاءاللہ؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ غیر محسوس طریقے سے اپنے ہی دل کے اندر خود بخود کچھ چیزوں کی پرستش کرنے لگتے ہیں، انہیں پوجنے لگتے ہیں، ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا میں اللہ کی عبادت میں نہیں ہوں، میں اس شے کی عبادت کرنے لگا ہوں، میں خواہشات کا بندہ بن چکا ہوں، میں شہرت کا بندہ بن چکا ہوں، میں دولت کا بندہ بن چکا ہوں۔ یہاں تک کہ قرآن کی آیت ہے افرأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا متوجہ ہوئے کہ جو اپنے ہی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں، اپنے ہوائے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں، خواہشات کو اپنا خدا بنا لیں۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے موت کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا سوال کیا جائے گا من ربک کا، جتنا بھی چاہیں جھوٹ نہیں بول سکیں گے سب۔ دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے، اس نے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا۔ پتہ نہیں مجھے پاکستان میں ابھی بھی قانون ہے یا نہیں ہے، ہوں پاکستانی ساری زندگی باہر گزر گئی، بچپن میں والدین باہر لے گئے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر پرچہ آؤٹ ہو جاتا تھا تو کہتے تھے اب پرچہ نہیں ہوگا کیونکہ پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ابھی بھی ایسا ہی ہے قانون، کہتے میٹرک کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، ابھی میٹرک کے پرچے نہیں ہوں گے، وہ انگریزی کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، سب نے یاد کر لیا ہوگا جواب۔ اللہ کتنا کریم ہے، اس نے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا، سب کو بتا دیا قبر میں یہی سوال ہوں گے۔ اب اگر کوئی پھر بھی غلطی کرے تو امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے تعجب ان پہ نہیں ہے جو جنت میں چلے جاتے ہیں، تعجب ان پہ ہے لوگ جہنم میں کیسے چلے جاتے ہیں۔ وہ کریم ہے، اس نے سب کو بتا دیا یہ سوالات ہوں گے، پھر بھی اگر کوئی اپنی اصلاح نہ کرے۔ اب اس نے کہا من ربک کا، پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے۔ مرنے کے بعد سب نے پوری زندگی یاد کرتے رہے اللہ ربی اللہ ربی، یہ لقلقہ لسانی نہ ہو۔ لقلقہ لسانی سمجھتے ہیں زبان سے دہرا رہا ہوں، دل سے نہیں آ رہا کہ اللہ ربی، جواب یاد ہے، قبر میں جاتے منہ سے نکل گیا کچھ اور، تو وہاں منکر و نکیر موجود ہے، وہیں پہ پھر مار شروع ہو جائے گی، انسان مار کھانا شروع ہو جائے گا۔ کیوں مار کھا رہے ہیں بھائی؟ ہمارے منہ سے نکل نہیں رہا اللہ ربی، کیوں نکل رہا؟ منہ سے کیوں نہیں نکلتا اللہ ربی، جبکہ پوری زندگی کہتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اللہ ربی کیوں نہیں آ رہا زبان سے؟ کہا کیونکہ زبان پہ اللہ تھا، دل میں نہیں تھا، دل میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ربی خود بخود آئے گا جب انسان کے دل میں ہو۔ عزیزان گرامی اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ ربی اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئے، کیونکہ اب آپ بہت سے خاموش ہو گئے، چند مثالیں دے دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ چند ایک مثالیں دے رہا ہوں، بہت بزرگ علماء نے پیش کی ہیں، خاص طور سے میرے بزرگ بھی ان کو سنیں گے تاکہ نوجوانوں کی اصلاح کرتے رہیں، بچوں اور نوجوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہے، دو ڈاکٹر ہیں، چلیں سادہ سی مثال دوں۔ دو ڈاکٹر ہیں، ایک ہے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، موحد ہوں، خدا کو مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا۔ دونوں کے پاس دو مریض چلے جاتے ہیں، دونوں کہتے ہیں میں بہت سخت بیمار ہوں، علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ جو ڈاکٹر خدا کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے اب میری کمائی کا وقت ہے، اس کا علاج صرف میں جانتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے اس سے کماؤں گا کیونکہ علاج مجھے آتا ہے۔ لیکن اگر خدا کو ماننے والا ہوگا وہ کہے گا اب کمائی کا وقت نہیں رہا کیونکہ میں ہی علاج جانتا ہوں، بچانا واجب ہو گیا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں، بچانا واجب ہو گیا۔ ایک وکیل ہے، اس کے پاس ایک آدمی گیا کہ بھائی میں بے گناہ ہوں لیکن ثابت نہیں کر پا رہا۔ اگر وہ خدا کا ماننے والا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی اب اس کی جان بچانا واجب ہے کیونکہ میں جانتا ہوں بے گناہ۔ لیکن اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا ہوگا وہ کہے گا نہیں یہ میری کمائی کا وقت ہے کیونکہ میں بچا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی فرق دیکھ رہے ہیں توحید میں؟
اگر بات پہنچ جائے، اگر پہنچا پاؤں ان باتوں کو. تو عزیزان گرامی، کوئی ضرورت مند آ جائے، کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ انکار توحید ہے. ضرورت میں کام آنا توحید کا ماننا. سرور کائنات سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے بار بار کہا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو تم بھی گنہگار ہو. ہمسایہ اگر بھوکا سو جائے تو تم گناہ میں شریک ہو سے بھوکا رکھنے کے. کہ یا رسول اللہ خدا، وہ ہم کب گنہگار ہیں؟ اگر وہ آ کے ہم سے کچھ مانگے اور ہم نہ دیں، یا نہ مانگے تب بھی ہم گنہگار ہیں. کہ اگر جانتے ہو ضرورت مند ہے اور تم مجبور کرنا چاہتے ہو تو تم توحید کے ماننے والے نہیں ہو. توحید کا توحید کے ماننے والے تو تب ہو کہ جب جانتے ہو ضرورت مند ہے اور جا کے مدد کر دو. کسی کو مانگنے پہ مجبور نہ کرو. اور اگر مانگنے پہ مجبور ہو ہی جائے اور خدا کے بتائے میں ضرورت مند ہوں، کہ اس وقت بھی کوئی مدد نہ کرے تو پھر وہ میری امت میں محشور نہیں ہوگا. کتنے سخت جملے. اب میری امت میں محشور نہیں ہوگا کیونکہ وہ ضرورت بتا چکا ہے، پھر بھی مدد نہیں کرتے. عزیزان گرامی، تو توحید انسان کے نفس کے اندر رچ بس رہی ہو، نظر آئے، یہ موحد ہے. یہ موحد ہے. عزیزان گرامی، عدل کا ماننے والا. اب نظام ہے نظام مصطفی، سنیں گے؟ دوسرا سوال قبر میں ہونے والا. آؤٹ ہو گیا پرچہ، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. جس نے نہیں بھی سنا ہوگا اس کی پکڑائی ضرور ہوگی. بتا، سن تو لیا تھا. من ربو کا، رب کون ہے؟ کہ اللہ ربی، نا کہ میرا نفس تھا. آپ وہاں جھوٹ نہیں بول سکیں گے. سب سے بڑا قبر کے اندر جانے کے بعد آیت پیش کر دوں آپ کے سامنے. قبر کے اندر روز قیامت افراد کہیں گے تمہیں کس نے بولنے کی اجازت دی؟ کس کو؟ السنہ. قرآن کی لسان کی جمع السنہ، ایدی جمع ہے ید کی، ہاتھ. پاؤں رجل، ارجل جمع ہے رجل کی یعنی پاؤں. یہ ہاتھ پاؤں سے، اپنے ہاتھ سے سوال کرے گا. دنیا میں تو میرا تابع تھا، فرما بردار تھا، جب تک میں تجھے اجازت نہیں دیتا تھا تو ہلتا نہیں تھا. آج میرے خلاف گواہی کیسے دے رہا؟ تو بول کیوں رہا ہے میرے خلاف؟ کہ جس نے تجھے دنیا میں طاقت دی تھی بولنے کی، وہ آج مجھے طاقت دے چکا. اسی نے مجھے طاقت دی ہے. اس ہاتھ سے تو نے ظلم کیا تھا، آج میں گواہی دوں گا تو ظالم ہے. عزیزان گرامی، انسان وہاں جھوٹ نہیں بول سکے گا، چاہے گا بھی تو نہیں بول سکے گا. من نبیک، تمہارا نبی کون؟ فرشتے آ کے سوال کریں گے تیرا نبی کون ہے؟ ہم اب اگر حبیب خدا کے ماننے والے ہیں تو پھر دین کو مانتے ہیں یا نہیں؟ رسول خدا نے ایک دین دیا ہے، نظام دیا ہے. کہ نہیں مانتا تو رسول خدا کو تھا، لیکن کارل مارکس کو، اب کارل مارکس کو پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہوں، مارکسزم کا نظام ہے، کیپٹلزم کا نظام ہے، کمیونزم کا نظام ہے، سوشلزم کا نظام ہے، پتہ نہیں کتنے ازم ہیں. اللہ نے کہا سارے ازم چھوڑ کے اسلام میں آ جا. اگر اسلام کو مانتا تھا تو پھر محمد مصطفیٰ کی نبوت کو مانتا ہے، لیکن اگر اور نظاموں کو مانتا تھا تو پھر جتنا مرضی کہتا رہے محمد نبی رسول، میرے نبی رسول خدا ہے، زبان سے نہیں نکلے گا. جس نظام کو مانتا تھا وہیں جا. گھبرا گئے آپ حضرات، اور میں بھی آج گھبرا کے آپ کو اور زیادہ سناؤں گا. جتنا مرضی گھبراتے رہے. جانے گرامی، اللہ نے سوال بھیجنا ہے فرشتے سے. وہ جو آنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کون قبر میں آنے والا ہے. من نبیک، کون ہے تمہارا نبی؟ سوال ہوگا. کسی ازم کا ماننے والا نہیں بخشا جائے گا، صرف اسلام کا ماننے والا. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من امامک، تیرا امام کون ہے؟ پیشوا کون ہے؟ امام سمجھتے ہیں پیشوا جس کے انسان راستے پہ چلتا ہو، جس کے راستے پہ چلتا ہے نا، کہ اس کے راستے پہ چلتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے آج کل بچے کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ سپورٹس پلیئر مجھے پسند ہے، یہ کرکٹر، یہ ویسے ہی بال بنائیں گے، ویسا لباس پہنیں گے، وہی نمبر جو اس کا ہے. حلیہ بتاتا ہے یہ کس کا ماننے والا؟ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی وہاں پہ بہت آسان ہو جائے گا. من اماموں کا علی امامی خود بخود زبان سے آئے گا. برا نہ محسوس کیجیے گا، خود بخود زبان سے آئے گا اگر آپ راہ امیر ان کی اختیار کریں. اور کتاب کون سی مانتے ہو؟
من کتابک، تو آپ کہیں گے القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے. کتنی مرتبہ کھول کے دیکھی تھی؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ایک جملہ شاید یہاں کہاں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر کسی نے پوچھا آپ کا آپ کے امام سے رابطہ کیسا ہے، بہت بڑے عالم سے پوچھا آقا ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارا امام زمانہ سے امام مہدی سے رابطہ کیسا ہے؟ کہ بڑا آسان ہے. کہ نہیں بڑا مشکل ہے، امام غیبت میں ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، کیسے پتہ چلے ہمارا رابطہ کیسا ہے امام سے؟ کہ دیکھ لو تمہارا قرآن سے رابطہ کیسا. یہ قرآن صامت ہے، وہ قرآن ناطق ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، پڑھنا نہیں بھی جانتے تو کھول کے دیکھنا تو جانتے ہیں. تو کم از کم جہاں پہ آپ کا گھر سے نکل رہے ہو وہاں قرآن لگا ہو، آتے جاتے نگاہ پڑے. قرآن واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے. تو دیکھتے تو رہیں، پتہ تو چلے یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، عاشق قرآن ہیں. ہم قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں. قرآن و اہل بیت سن رہے ہیں؟ تو عاقبت بخیری کے لیے انسان کے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. میں قبلہ تو آپ کا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ. خانہ کعبہ، جواب دیجئے، ہمارا قبلہ ہے. آخری زمانے سے متعلق ہے. دینہم دنانیرہم، ان کے سونا چاندی ڈالر پاؤنڈ پیسے وہی ان کا دین بن جائیں گے. اور قبلہ و کعبہ کون ہوں گی؟ کہا ازواجہم، قبلہ تو ان کی بیویاں ان کی قبلہ کعبہ بن جائیں گی. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ انسان کبھی ماں باپ کی توہین کر جائے. خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے بچوں سے کہوں گا ادب احترام سے ماں باپ سے پیش آئیں. نماز میں پابندی رکھیں اور تعلیم میں کبھی کوتاہی نہ کریں. علم ضرور حاصل کریں. تو عاقبت بخیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان باعمل ہو. امام فرماتے ہیں پروردگارا عاقبت بخیر ہو، جتنے بھی با ایمان ہیں ان کی عاقبت بخیر ہو. عاقبت آخری وقت کے اندر انسان خیر سے دنیا سے جائے. ایسے بہت سے افراد دیکھے گئے ہیں. کل بھی میں نے جو سالبہ کا واقعہ پیش کیا تھا، پیغمبر نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کیونکہ وہ پیغمبر کا انکار معاذ اللہ کر چکے. جو بھی انسان پیغمبر سے پھر جائے اس کا دین ختم ہو گیا. عزیزان گرامی، ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی عاقبت کو درست کرتا رہے. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا 2 دعاؤں کو پیش کروں گا. تو پہلی دعا ہے عاقبت سے متعلق. اس کے لیے ضروری ہے کیا چیز؟ نماز کی پابندی رکھیں. عقیدہ درست ہو، نماز کی پابندی رکھیں اور آیت الکرسی پڑھتے رہیں. یہ جو مجالس میں آ رہے ہوتے ہیں ادب و احترام سے آئیں. ہمارے کتنے اہل سنت بھائی آتے ہیں، کتنے آپ کے ساتھ ادب کے ساتھ آتے ہیں. یہ آپ کی عقیدتیں ہیں جو سب کو کھینچ کے لاتی ہیں. اگر آپ ادب سے پیش نہ آئیں تو کوئی نہ آئے. پیغمبر کے متعلق اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ آپ کا اخلاق ہے جس نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے. اگر آپ ادب سے پیش، کوئی بھی یہاں پہ آئے وہ ہمارا مہمان ہے، ہماری سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے. جناب سید الشہداء کا مہمان ہمارا مہمان ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہو. سب کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں. تو عزیزان گرامی، تو زندگی کی عاقبت تبھی بخیر ہوگی جب انسان سب سے ادب و احترام سے پیش آئے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں دوسری دعا کے چند جملے، کیونکہ وقت نہیں ہے. اگر کہیں تو چلتا رہوں آگے. عزیزان گرامی، وعجل فرج. عزیزان گرامی، میں نے جس دعا کا انتخاب کیا دعا نمبر 25 ہے. دوسری دعا، اللہم ومن علی ببقاء ولدی، پروردگارہ مجھ پہ احسان فرما میری اولاد باقی رہے. اولاد سے متعلق امام سجاد کی دعا اگر سننا پسند فرمائے. 25ویں دعا ہے. ایک مؤمنہ جن کے بچے زیادہ تھے تو مجھ سے کہنے لگی میرے بچے اکثر تنگ کرتے ہیں، 7 بچے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں. تو کہا مولانا میں نے سب کچھ مختلف دعائیں پڑھی، سب کچھ کر لیا. مجھے کسی عالم نے کہا صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 25 پڑھا کیجئے. یہ چوتھے امام کی دعا ہے اولاد سے متعلق. جب بھی اولاد کی طرف سے پریشان ہوتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے. کہ جب میرے بچے بحث رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، میں فوراً جاتی ہوں، وضو کرتی ہوں، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے زمین پہ بیٹھ کے چوتھے امام کی دعا شروع کر دیتی ہوں. 1 صفحے کی دعا ہے، مختصر دعا. کہ جب میں 5 منٹ میں دعا پڑھ کے باہر آتی ہوں تو میرے بچے پوچھتے ہیں جب آپ اپنے کمرے میں جاتی ہیں جادو کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ ہم سب کے غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کہ جادو کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس زندہ معجزہ موجود ہے. ہمارے پاس قرآن و اہل بیت موجود ہیں. جہاں قرآن ہو، جہاں اہل بیت ہوں، دعاؤں کا جو آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ جو دعا ہے نا
اس کی ویوز کے متعلق لیبارٹری میں جا کے تحقیق کرنی چاہیے. ویو دعا کی توجہ ہے. ٹیلی فون کی ویو پہ تو سب تحقیق کر رہے ہیں کہیں کینسر تو نہیں کر دیتی. نہ جانے کس کس کی کہ یہ جو سوشل میڈیا وائی فائی آپ آن کرتے ہیں اس میں سے ویوز نکلتی ہیں, یہ کہیں کینسر نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. آج باقاعدہ بہت بڑے بڑے جو موحد ہیں سائنسدان وہ کہتے ہیں دعا کی ویوز پہ تحقیق ہونی چاہیے. دعا کی ویوز پہ یہ جو دعا ہے, یہاں پہ دعا مانگی گئی ہے, کیا ہے, کہاں تک جا رہی ہے. یہ جو معصوم نے فرمایا, جب پوچھا امیر المومنین سے کسی نے یا علی زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے, مولا نے فرمایا مظلوم کی بس ایک آہ کا. زمین سے آسمان کا فاصلہ صرف مظلوم کی ایک آہ کا فاصلہ. یہاں وہ آہ کرتا ہے اور یہ آہ فوراً عرش اعظم تک پہنچ جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں خبردار کبھی کسی مظلوم کو نہ ستانا, اس کے ستانے سے جب وہ آہ کرتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے. وہ سائنسدان اس جملے کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے علی کے اس جملے کو پڑھنے کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا کی ویوز پہ تحقیق کروں, یہ عرش اعظم تک جاتی کیسے ہے. یہاں سے وہاں تک عرش تک یہ انسان کی آواز چلی جاتی. ماں جب دعا مانگتی ہے تو خالق ضرور سنتا ہے. پوچھا کس کس کی دعا حق میں قبول ہے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. مولا کس کس کی دعا قبول ہوتی ہے, تو مولا نے فرمایا پہلے نبی اور امام کی دعا کسی حالت میں رد نہیں ہے. نبی کی اور امام کی دعا کسی حالت میں رد نہیں. امام کی معصوم کی علامت کیا ہے, آپ نے فرمایا بہت سی علامات, لیکن دو علامتیں یاد رکھنا. پہلا علم, ان کا علم معصوم کی, اور دوسرے دعا. یہاں ہاتھ اٹھیں گے اس سے پہلے کہ ہاتھ نیچے آئیں دعا قبول ہو جائے گی. معصوم کی علامت. کہ مولا امام کی دعا قبول ہے, اور کس کی دعا قبول ہے, کہ ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعا قبول ہے. ماں باپ کی اولاد کے حق میں کبھی بھی ماں باپ کو ناراض نہ کریں, ہر حالت میں کہتے رہیں. معصوم سے کسی نے کہا کہ میں نے نذر کی تھی کہ باپ کی پیشانی کا بوسہ دوں گا, ماں کے قدموں کا بوسہ دوں گا یا نہیں. میں نے نذر کی تھی, منت مانی تھی کہ حضرت آدم کی پیشانی کا بوسہ دوں گا, حضرت حوا کے قدموں کا بوسہ دوں گا, کیا کروں. تو معصوم نے فرمایا جا کے اپنے باپ کی پیشانی کا بوسہ دے دے, ماں کے قدموں کا بوسہ دے دے. کہا لیکن میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, جناب آدم و حوا کی قبریں کہاں پہ ہیں, میں تو مدینے میں ہوں. مولا نے کہا ماں باپ کی قبریں پتہ ہیں, جا کے باپ کے سرہانے کا بوسہ دے, ماں کی پائنتی کا بوسہ دے دے. کہا یار اے فرزند رسول, یہ اپنا رسول اللہ, کیا ماں باپ مرنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں. کہا تو نے خالق کو اتنا مجبور سمجھا, وہ قبر میں بھی رو کے کہے پروردگارا میرا بچہ پریشان ہے تو خالق سن لیتا. ماں باپ مرنے کے بعد بھی, ارے عام گنہگار ماں باپ مرنے کے بعد دعا کرے خدا سن لے, تو کیسے ممکن ہے رسول خدا. توجہ ہے جانے کے بعد تو جانے کے ماں باپ کو راضی رکھیے, ان کی دعا ہر حالت میں قبول ہے. جب ماں تڑپ کے گڑ گڑا کے اولاد کے لیے دعا مانگتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. شرائط کیا ہے, چند آج احادیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا مولا, میں نے اس دن پیش کیا تھا, آج تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا دعا کیسے مانگے قبول ہو. کہا جیسے ماں سے بچہ دودھ مانگتا ہے. کہ مولا وہ تو بول ہی نہیں سکتا. کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, بول کے مت مانگو. بچہ کیسے مانگتا ہے, کہ روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, پورا بدن کانپ رہا ہوتا ہے. ماں سمجھ جاتی ہے بچہ بھوکا ہے. کہا الفاظ ادا نہ کرو, رو گڑ گڑاؤ, اتنا بدن کانپے کہ اللہ سمجھ جائے یہ واقعی دل سے مانگ رہا. اس سے دل سے مانگو, وہ قبول کرنے والا ہے, رد نہیں کرتا, لیکن مانگو ایسے کہ وہ قبول کرے.
کل انشاءاللہ گریے سے متعلق، رونے سے متعلق قرآن کی وہ تمام آیات پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو رونے سے متعلق ہیں، کہ یہ کیسا رونا دعا کے وقت کیوں اتنا ضروری ہے۔ ہر موقع محل پہ کہا کہ گریہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت نوح، کبھی سوچا نوحہ سے نوح بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، جناب نوح بہت زیادہ روتے تھے۔ جناب امیر کے القاب میں سے ہے بکا، کثرت سے بقا کرنے والے، بہت رونے والے۔ سرور کائنات جب شب میں تہجد میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی ریشیں مبارک تر ہو جاتی تھی۔ یہ رونا بڑا عجیب و غریب ہے۔ دعا میں رونا بہت ضروری ہے۔ ایسے خدا سے مت مانگیں جیسے کوئی ادھار واپس مانگ رہا ہوتا، ایسے مانگیں کہ واقعاً پتہ چلے یہ مانگنے آیا ہے۔ کیسے مانگتے ہیں؟ عزیزان گرامی، متکبر کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، سنیں گے نا؟ متکبر کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر۔ المتکبر، جس سے کوئی بڑا نہ ہو بس اسی کو زیب دیتا ہے تکبر۔ رسول خدا اور اہل بیت نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ رسول خدا سے تو کوئی بازمت نہیں ہے، امیر المومنین سے تو کوئی بازمت نہیں، محمد و آل محمد نے بھی کبھی تکبر نہیں کیا۔ اب سوچئے پھر جب انہوں نے تکبر نہیں کیا، جن جیسا کوئی نہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو تکبر کہاں زیب دے گا؟ تکبر نہ کیجیے۔ متکبر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہے۔ کیسے دعا مانگیں؟ ماں باپ سے کہیں میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ واقعی دل سے دعا مانگے۔ سن رہے ہیں نا؟ کئی یہاں پہ ایسے بھی ہوں گے جو خود اولاد والے ہیں، اور کئی جن کے ماں باپ ہیں۔ کیسے دعا مانگے یا کیسے کہیں ماں باپ سے؟ تو کہا پیش ایسے آؤ ماں باپ سے کہ وہ خود بخود چہرہ پڑھنے لگے ہیں۔ اگر پہنچا پاؤں یہ جملہ، چہرہ پڑھنے لگے۔ کہاں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا یا اہل بیت کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور چوتھے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے ماں باپ پہ شرط کیوں رکھی محبت کی نگاہ سے؟ دیکھنا نہیں کہا، کہ غضب سے مت دیکھنا، محبت سے دیکھنا، احترام سے دیکھنا۔ جب جاؤ گے تو کچھ مانگنے کے لیے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے جب دعا بھی کہنے لگو تو کوئی پہلے کام کرو، کہ اگر خدمت کرنا چاہتے ہو تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ نہیں، نوجوان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، مجھے سارے نوجوانوں کی توجہ چاہیے، میرے بھائی، میرے بچے خاص طور سے۔ کہا کوئی ماں باپ سے کام نہ کہو یہ کام کر دیں، ماں سے باپ سے کوئی کام، لیکن ایک کام اگر چاہتے ہو کہ اس کا ثواب ماں باپ کو ملے تو بس انہی کو دینا۔ کم ماں باپ کو ثواب کہاں، کوئی کام نہ کہو ماں باپ کو، لیکن ایک کام کا ثواب ماں باپ کو۔ کہ پانی پلانے کا ثواب کسی کو دینا ہے تو ماں باپ کو دو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن جب ماں باپ سے دعا کے لیے کہو تو کہو پہلے میں کوئی کام کر دیتا ہوں، گھر میں ہاتھ بٹاؤ، کام کرو، وہ دیکھیں واقعاً یہ خادم خدمت گزار ہے۔ جملہ سخت کہہ رہا ہوں، امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نوجوان تھا، ماننے لگا، کہ مولا میں آپ کو مانتا ہوں لیکن میری ماں آپ کو نہیں مانتی، وہ کسی اور دین پہ ہے، اب میرے پہ ماں کی اطاعت واجب تو نہیں ہے؟ مولا نے کہا اب تو اور زیادہ واجب ہے۔ کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ آپ کو نہیں مانتی۔ مولا نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، وہ نہیں مانتی، تو مانتا ہے۔ کہ اس کا میرے ساتھ رویہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مولا نے کہا کچھ بھی کہہ لے، رویہ صحیح ہو نہ ہو، اس کا رویہ جیسا بھی ہو وہ ماں ہے، تیرا رویہ صحیح ہونا چاہیے۔ کہا کیونکہ آپ کو مانتا ہوں مجبوراً خدمت کروں گا، میرا دل نہیں ہے۔ دیکھیں کیسا تھا، کہہ کے گیا، کہا کہ مولا میں آپ کی وجہ سے، دیکھیں اتنا انسان کو فرما بردار، چاہے دل مانے نہ مانے، انسان پھر بھی امام کی بات کو مانے۔ کہا نہیں مولا آپ نے کہہ دیا، ماں کی خدمت کروں گا۔ اب ایک مرتبہ گھر پہنچا، نظریں نہیں ملا رہا، سر جھکا کے بات کر رہا، ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ پرانی گستاخی کرنے لگوں، اونچی آواز سے بولنے لگوں، بڑے آداب سے بات کر رہا ہے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ پچھلے 1 مہینے سے تیرا رویہ بدلا سا ہے؟ کہ یہ میرا نہیں ہے، میرے امام نے کہا۔ کہ تیرے امام نے کہا ہے؟ مجھے اس امام سے ملا جس نے یہ تعلیم دی ہے۔ آئی ملی، پوچھا، کہا کہ آپ نے میرے بیٹے سے کہا؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اسلام میں ماں باپ کا احترام واجب ہے۔ کہا اگر یہی اسلام ہے تو میں بھی مسلمان ہوں۔
عزیزان گرامی ایسے پیش آئیں. اور پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں بزرگوں سے کیوں ہم ادب و آداب سے پیش آئیں, میرے اپنے ماں باپ ہیں ان کا احترام کرتا ہوں. ارے جو دوسروں کے ماں باپ کا ادب و احترام سیکھ لیتا ہے اسے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام خود بخود آ جاتا. دوسروں کے بھی ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے, کبھی گستاخی جسارت نہ کریں. مولا فرماتے ہیں اولاد کے لیے دعا کرو. پھر کیا کہتے ہیں, پروردگارہ میری اولاد کو باقی رکھ, جو چھوٹے ہیں انہیں اتنی زندگی دے یہ بڑے ہو جائیں, جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دے. پروردگارہ جو جوان ہیں میرے ان بچوں کو باکمال بنا. کتنا پیارا انداز ہے, دعا کے جملے بتا رہے ہیں اولاد کے لیے مانگنا کیا چاہیے. توجہ کیجئے گا. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بڑے آدمی بننا, کہتے ہیں یا نہیں کہتے, بڑے آدمی بننا. اب بڑا آدمی کیا ہے, جو ماں باپ کہہ دیں گے بچہ وہی مان لے گا. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بڑی گاڑی لے لینا, بڑا مکان لے لینا, بہت بڑا بینک بیلنس بنا لینا. اب بچے کے ذہن میں یہی بیٹھ گیا, بڑا آدمی بننا ہے تو میرے پاس بڑی گاڑی ہو, بڑا مکان ہو, بڑا بینک بیلنس ہو تو میں بڑا آدمی بن جاؤں گا. جب آپ نے بچے کو سمجھایا یہی ہے, پتہ نہیں ہے یا نہیں, جب آپ نے بچے کو سمجھایا یہی ہے کہ بڑا وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو, جس کے پاس گاڑی بڑی ہو, جس کے پاس مکان بڑا ہو, تو اب بچے کے ذہن میں یہی رہے گا کہ بڑا وہی ہوتا ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں. عزیزان گرامی معصوم فرماتے ہیں خبردار بچے کو سمجھاؤ بڑا کون ہوتا, ایمان والا بڑا ہوتا. سرور کائنات کے سامنے دو صحابی بیٹھے ہیں, ایک بہت غریب تھے, ایک بہت پیسے والے تھے. جو پیسے والے تھے وہ سامنے بیٹھے تھے, اتنے میں غریب آئے صحابی, وہ ساتھ بیٹھ گئے. کیوں, جو عاشق ہوتا ہے نا, شوق ہوتا ہے میں آگے جا کے بیٹھوں, پتہ نہیں ہے یا نہیں, بار بار پیچھے سے اٹھ کے آ رہے تھے میں سرور کائنات کے سامنے بیٹھوں, مجھے زیارت کرنی ہے. جیسے آ کے بیٹھے وہ جو امیر صحابی تھے انہوں نے اپنی ابا کھینچی کہ یہ غریب ہے, گندے کپڑوں کے اندر آیا, میری ابا کہیں خراب نہ ہو جائے. سرور کائنات کی داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے, جنہیں رحمت للعالمین اللہ نے کہا. انہوں نے غضب سے دیکھا کہ اگر یہ غریب تیرے ساتھ بیٹھ گیا تھا کہیں تیری دولت اسے چلی جاتی, تو نے اپنی ابا کو کھینچا. کہا یا رسول خدا میں نے آپ کو کبھی غضب میں نہیں دیکھا, آج آپ بہت غضب میں ہیں, مجھے معاف کر دیں. کہا معافی مجھ سے نہیں, اس سے مانگ جو غریب ہے. تو نے اس کا دل دکھایا تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی آدھی دولت اسے دے دوں تو کیا یہ مجھے معاف کر دے گا. سرور کائنات نے فوراً مسکرا کے دوسرے صحابی سے کہا یہ اپنی آدھی دولت تجھے دینے کے لیے تیار ہے, اسے معاف کر دے گا. کہا یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں نے اسے ایسے ہی معاف کیا. توجہ فرما رہے. توجہ فرما رہے ہیں ذہن. تو حبیب خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اپنی آدھی دولت تجھے دے رہا, آدھی اس کی دولت لے کے اسے معاف کر دے گا. مسکرا کے پوچھا, کہا یا رسول اللہ مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے, آپ کی خاطر میں نے اسے ایسے ہی معاف کر دیا. پیغمبر نے کہا اسے سمجھا دے تجھے اس کی دولت کیوں نہیں چاہیے. کچھ لوگ پہنچ گئے, یہ نہیں کہا مجھے سمجھا دے, یہ نہیں کہا مجھے سمجھا دے تجھے اس کی آدھی دولت کیوں نہیں چاہیے, دولت آدھی دے رہا ہے تجھے کیوں نہیں چاہیے. بھئی پیغمبر جانتے ہیں میری تربیت کا نتیجہ ہے, تو کہا اسے سمجھا دے تجھے اس کی آدھی دولت کیوں نہیں چاہیے. تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہیں اس کا آدھا پیسہ میرے پاس آئے تو اس کی عادتیں بھی میرے پاس آ جائیں, کہ ایسا نہ ہو کہ عادتیں بھی وہ جو تکبر آنا ہے کہ دھکیل لیتے ہیں. کہ میں تو عادی ہو چکا ہوں, غریب ہوں, مجھے ویسے ہی لوگ دھکیلتے رہتے ہیں, میں برا نہیں مناتا. سرور کہنے کا تو برا منائے نہ منائے میں برا مناتا ہوں, کوئی غریب کو کیوں دھکیل دیتا ہے. میدان کرام میں تربیت یہ ہے, بچوں کو نہ بتائیں کہ بڑا آدمی کیا ہوتا. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اخلاق بڑا ہوتا ہے, جس کا کردار بڑا ہوتا ہے, جس کا ایمان بڑا ہوتا ہے. عزیزان گرامی تو امام نے دعا کے اندر کہا پروردگارہ میرے بچوں کو, جو بچے ہیں چھوٹے ہیں انہیں جوانی نصیب فرما, جو جوان ہیں انہیں باکمال بنا. کمال حاصل کرنا زندگی کا ہدف ہونا چاہیے. اور آج اس بی بی کے بچوں کے مصائب, میں مصائب پہ نہیں آیا,
مصائب پہ نہیں آیا اس لیے روک کے کہہ رہا ہوں. اس بی بی کے بچوں کے آج ہم مصائب پڑھنے جنہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے, جناب زینب کبریٰ کہ اون محمد علیہ السلام یعنی اتنے با کمال ہیں, جانتے ہیں حسین ابن علی امام وقت ہیں, ان پہ اپنی جان قربان کرنے کا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں اسلام میں 3 چیزوں کے متعلق گفتگو کی ہے, دولت, پیسہ, دوسرے جان, تیسرے آبرو, عزت. غور سے سنیے گا, آج میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا, میری آواز زیادہ بری تو نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی 3 چیزیں ہیں, نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں, دولت, زندگی, جان, اور تیسرے عزت, آبرو. دولت قربان کرنا بہت آسان ہے. اسلام پہ دولت قربان کرنا بہت آسان. کسی کے پاس دولت کم ہے, کسی کے پاس زیادہ, وہ دولت قربان کر سکتا ہے. جان قربان کرنا بہت مشکل ہے, لیکن بہت سو نے جان قربان کی ہے. لیکن جو سب سے مشکل کام ہے وہ اسلام پہ اپنی آبرو قربان کرنا ہے. میں یہ آخر جملہ نہیں پہنچا پایا. اپنی آبرو قربان کرنا, ہر آدمی چاہتا ہے مجھے اونچے مقام پہ بٹھایا جائے, مجھے صاف جگہ پہ بٹھایا جائے. ہر آدمی عزت آبرو چاہتا ہے, کوئی نہیں چاہتا مجھے قیدی بنا دیا جائے, کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے زمین پہ بٹھایا جائے, زنجیریں باندھ دی جائیں. یعنی گرامی اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اپنی آبرو بھی دین پہ قربان کی ہے. قیدی بھی بنا دیا گیا, ہمیں پرواہ نہیں, ہم دین بچانے کے لیے آئے. اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں, کسی بھی جگہ پہ وہ کبھی بھی دین پہ قربانی دینے میں دریغ نہ کریں. اس نقطے کی طرف خاص توجہ کیجیے گا. جناب زینب ہاں سید الشہداء کی بہن ہیں, لیکن صرف اس لیے محبت نہیں تھی کہ میرے بھائی ہیں, اس لیے محبت تھی یہ حجت خدا, امام وقت ہیں. اگر ایک بہن نے اپنے بھائی پہ بچوں کو قربان کیا ہوتا نا, تو پھر وہ ہماری بیویوں کے لیے اسوہ نہ ہوتا, مثال نہ ہوتی, ایگزامپل نہ ہوتی کہ بھئی آپ کو اسی طرح سے اگر وقت آن پڑے دین پہ تو اپنے بیٹوں کو قربان کرنا ہے. لیکن جناب زینب نے کہا نہیں, حجت خدا پہ, امام وقت پہ اپنے بچے قربان کر رہی ہوں, لیکن اگر کبھی بھی اے بیویو کبھی وقت آ جائے امام وقت پہ تو اپنے بچے بھی قربان کر دیے جاتے ہیں. بہت بڑا درس ہے. اگر یہ میں پہنچا پاؤں خصوصاً اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں تک, اگر آواز پہنچ رہی ہے, اور میں جانتا ہوں پہنچ رہی ہے. آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہر آدمی آسائش اور سہولت چاہتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک سخت فرش پہ کتنی دیر سے بیٹھے ہیں. کون سی شے ہے جو آپ کو یہاں لائی ہے؟ یہ عشق حسین ابن علی ہے, کوئی اور شے تو نہیں لا سکتی آپ کو. آپ نے کبھی سوچا یہ مجھ میں کہاں سے شے پیدا ہوئی؟ توجہ, کبھی سوچا آپ نے یہ مجھ میں کہاں سے محبت پیدا ہوئی ہے؟ یاد ہے وہ دن جب ماں گود میں لے کے آتی تھی؟ یاد نہیں ہوگا. یاد ہے وہ دن جب ماں انگلی پکڑ کے فرش اعضاء پہ لے کے آتی تھی, جب باپ نے انگلی پکڑ کے فرش اعضاء پہ پہلی مرتبہ بٹھایا؟ سلام کریں اپنے ماں باپ کو, ان کے لیے دعا کریں کہ جنہوں نے آپ کو فرش اعضاء کی تعظیم سکھائی ہے. وہ ماں باپ لائق ستائش ہے. کربلا میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے. نام صرف چند بیویوں کے لیے جاتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ جناب امیر کی تقریباً اکثر بیٹیاں میدان کربلا میں موجود تھیں. حضرت علی علیہ السلام کی 8-10 سے زیادہ بیٹیاں میدان کربلا میں موجود ہیں اور اولاد والی ہیں, اپنے بچے قربان کر رہی ہیں. یہاں تک الفاظ ہیں, بی بی کی مولا کی بیٹی کا نام ہے خدیجہ. تو جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا بیبیوں سے پوچھو بچے تو ہیں نا سب کے سلامت شام غریبہ میں؟ تو جناب خدیجہ نے آواز دے کے کہا کہ بہن میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے.
دونوں بچے، دو چھوٹے بچے تھے. نہیں کتنا جذبہ ہے، ماؤں کا جذبہ تو دیکھیں نا آپ. جب جا رہے تھے مدینے سے تو لکھا ہے 42 بچے ساتھ تھے، اور اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں بعض نے. اب کوئی نہ میرے ساتھ رونے میں بخل کرے، 42 بچے ساتھ گئے، اور جب واپس آئے تو کہتے ہیں 10 بچے بھی باقی نہیں تھے. کہاں گئے یہ بچے؟ کچھ کربلا میں شہید ہو گئے، کچھ شام میں شہید ہو گئے، کچھ شام کے راستے میں شہید ہو گئے. اگر دیکھ سکیں جہاں تک جا رہی ہے آواز تو میری طرف دیکھیے گا، جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو گاڑیوں میں سن رہے ہیں، نہیں تو تصور ضرور کیجئے گا. آپ نے سنا ہے نا کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. جب ماں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں تو آپ کو پتا ہے بچوں کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر بچے کو پکڑا تو نہیں جا سکتا. ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا. یہ میرا بچہ ہے، میری گود میں دے دو، بچہ فوراً گلے میں باہر ڈال لیتا تھا، میری ماں ہے. آپ جانتے ہیں نا بچوں کے ہاتھ کمزور ہوتے ہیں. اونٹنیاں چلتی رہتی تھی، بچوں کے ہاتھ چھوٹتے رہتے تھے. نہ جانے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کس کس ماں کی گود اجڑی. پورے رستے بچے گرتے رہے. نہیں میں آرام سے پڑھوں گا آج. میں جب بھی جناب زینب کے بیٹوں کے مصائب پڑھتا ہوں نا، میری اپنی کیفیت بدل جاتی ہے. آج یقین میں نے کیفیت بدلی ہوئی ہے. نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی. سنیں گے؟ جب بچہ ماں کی گود سے گرتا تھا نا تو بعض اوقات اسی ماں کی آنکھوں کے سامنے پچھلے اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ جاتا. روایت میں ہے، اگر آپ دیکھیں نا جس راستے سے وہ لوگ لے کے گئے تھے، کربلا سے کوفہ گئے، کوفہ سے پھر دمشق جانا تھا انہیں، اس راستے سے اگر آپ جائیں نا جس راستے سے بیویوں کو لے کے گئے تھے، اس پورے راستے میں آپ کو بچوں کی قبریں ملیں گی، بچوں کی بھی بچیوں کی بھی قبریں ملیں گی. اور ہر قبر پہ ایک ہی جملہ لکھا ہے. اگر لڑکا ہے تو لکھا ھذا ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے کی قبر ہے. اور اگر بچی ہے تو قبر پہ لکھا ھذہ بنت الحسین، یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے. امام حسین کے اتنے بیٹے بیٹیاں نہیں تھے، تو پھر یہ ہر قبر پہ کیوں لکھا ہے؟ 10 15 20 سے زیادہ قبروں پہ کیوں لکھا ہے یہ حسین کے بیٹے بیٹیاں؟ تو علماء کہتے ہیں جب لوگ آ کے پوچھتے تھے نا رہے یہ کس بچے کا لاشا ملا ہے، تو کہتے ہیں ابھی ابھی حسین کے اسیروں کا قافلہ گیا، ہو نہ ہو یہ بچہ حسین کا بچہ ہے. وہ دفناتے اور قبر پہ نام لکھ دیتے یہ حسین کا بچہ ہے. بس بھائی میں اور سخت جملے نہیں کہوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. عزیزان گرامی، تو اولاد والے سمجھ سکتے ہیں کہ ماؤں کے کلیجوں پہ کیا گزری ہوگی. ماں سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا. شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی. ایک ماں کہہ رہی تھی علی اکبر پردیس میں میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے. کوئی ماں کہہ رہی تھی قاسم آپ کے بابا نے وصیت کی تھی کہ کربلا قاسم کو ضرور بھیجیے گا. ایک ماں کہہ رہی تھی علی اصغر کل تمام جوان خود چل کے جائیں گے، بیٹا میری گود کی لاج رکھ لیجیے گا، میرے دودھ کی لاج رکھ لیجیے گا. سید الشہداء ہر خیمے کے باہر سے گزر رہے ہیں. یہاں تک کہ روایت میں ہے ایک بی بی نے کہا پروردگارا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو بھی بھیجتی. اس سے پہلے کہ امام حسین خیمے میں آتے مولا نے دیکھا جناب عباس آ گئے اور جناب ام کلثوم سے کہنے لگے
کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی دوں. ایک خیمے کے باہر آئے امام حسین گزر رہے ہیں, اس خیمے سے آواز آ رہی تھی. ایک ماں, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کریں. ایک ماں, اس کے 2 بیٹے ہیں, بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سنوار رہی ہیں. ہاتھوں سے بال سنوار کے ایک ہی جملہ کہتی ہوں, میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو. میرے شیرو تمہاری رگوں میں بڑے بڑے دلیروں کا خون ہے. اے میرے بچوں, جناب زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں اون محمد سے, اے میرے بچوں میں جانتی ہوں تمہارے دادا تمہارے نانا دونوں بہت شجاع تھے, شیر تھے. میں جانتی ہوں جب تم حملہ کرو گے نا تو تم حملہ کرنے کے بعد فرات تک پہنچ جاؤ گے. لیکن میرے بچوں میری وصیت یاد رکھنا, اگر فرات تک پہنچ جانا لیکن پانی نہ پینا. میرے بچوں ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں, مجھے نہیں معلوم زیادہ اشارہ کس کی طرف ہے, جناب علی اصغر کی طرف ہے یا پھر 3.5 برس کی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس اسی طرح سے بلند آواز سے روتے رہیں گے. آج جناب زینب کو پرسہ دینا. جانتے ہیں بی بی کا لقب کیا؟ ام المصائب. رات میں جناب زینب کبریٰ نے بیٹوں کو تیار کیا, صبح نمودار ہوئی. کہا اونو محمد میرے بیٹوں ابھی تک گئے نہیں جہاد کے لیے. کہا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے, بار بار کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ذرا جاؤ جا کے میرے بھائی عباس کو بلا لاؤ. جناب زینب نے کہا عباس حسین سے کہو میرے بیٹوں کو اجازت دیں. جناب عباس نے کہا کہ مولا بی بی کہہ رہی ہیں میرے بیٹوں کو اجازت دیں. آئے جناب سید الشہداء اس خیمے میں جہاں جناب زینب تھی. کہا کہ بہن میں اجازت تو دے دوں, عبداللہ ان کے والد راضی ہو نہ راضی ہو. تو جناب زینب نے کہا کہ اے حسین میں نے عبداللہ سے پوچھا تھا, انہوں نے خود کہا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے تو ہمارے بیٹوں کو پہلے بھیجیے گا, ایسا نہ ہو علی اکبر پہلے شہید ہو جاؤ. روک کے یہاں پہ ایک جملہ کہوں میں مصاحب پڑھوں گا, بہت پڑھوں گا آج. میں بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. سوگنا والے محمد میں ایک روایت ہے کہ جب جناب زینب مدینے واپس چلی گئی نا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے, آپ کے شوہر نے سوال کیا, کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب ہمارے بیٹوں کے لاشیں آئے تو آپ نے گریہ نہیں کیا تھا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا اے عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا, میں نے اون محمد کے لاشوں پہ گریہ نہیں کیا تھا. جناب عبداللہ نے پوچھا زینب کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ نے کیوں گریہ نہیں کیا؟ جناب زینب نے رو کے کہا عبداللہ مجھے بھائی سے حیا آتی تھی, میرا بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کے دونوں بیٹے مارے گئے. اجرکم اللہ. بس بھائی جناب سید الشہداء نے دونوں شہزادوں کو اجازت دی, دونوں جناب اون محمد چلے. ایک بیٹے کو جناب سید الشہداء نے بازو پکڑ کے سوار کرایا گھوڑے پہ, دوسرے کو جناب عباس نے سوار کرایا. دونوں نے حملہ کیا, ایک نے میمنے پہ دوسرے نے میسرے پہ حملہ کیا. ایک نے دوسرے کو آواز دی, کہا بھائی حملہ کر کے قلب لشکر پہ ملتے ہیں اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیتے ہیں. جب دونوں قریب آئے نا قلب لشکر پہ, عمر سعد نے کہا پوری فوج سے کہو حملہ کرے. جب ساری فوج آئی نا تو اچانک کسی ایک نے سر میں گرز مارا, دوسرے کے تلوار لگی,
دونوں بچے زمین پہ آ گئے. دونوں نے آواز دی, دونوں نے آواز دی, مامو جان ہماری مدد کو آئی ہے. جناب سید الشہداء بہت تیزی سے دونوں کے لاشوں پہ پہنچے. تو میں نے روایت میں دیکھا ایک بچے میں ابھی رمق باقی تھی, دوسرے کی شہادت ہو چکی تھی. تو جب ایک سے جس میں رمق باقی تھی نا, تو انہوں نے کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا. کہیے گا اماں ہم دونوں نے آپ کی وصیت پہ عمل کیا تھا. اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا. اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. اجرکم اللہ. بھئی میں یہاں تمام کر دیتا لیکن نہیں, میں تمام نہیں کر سکتا. جناب سید الشہداء نے دونوں لاشیں اٹھائے, خیموں میں واپس لے کے آئے. سب بیبیاں آ گئیں لیکن مولا نے دیکھا جناب زینب کبریٰ نہیں آئیں. وہ بیوی جو ہر لاشے پہ پہلے آتی تھی وہ نہیں آئیں. مولا سید الشہداء نے کہا فضا میری بہن سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں. جناب زینب آئیں. آنے کے بعد دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئیں. میری طرف دیکھیے گا, درمیان میں بیٹھ کے دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک جملہ کہا میرے شیروں مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں, میرا بھائی اکیلا رہ گیا. بس بھائی 3 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ عاشورہ ختم ہو گیا, 11 محرم کا دن نکلا, بیویوں کو قیدی بنایا گیا, اونٹنیوں پہ سوار کیا لے جایا جا رہا تھا. آپ نے دیکھا ہے اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے. جناب زینب بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئی تھی لیکن جب جا رہی تھی نا کوفے تو اونٹنی کی پشت سے دیکھا 2 لاشیں پڑے ہیں. جیسے ہی لاشوں پہ نگاہ پڑی بیوی کی, بیوی نے لاشیں دیکھے آنکھیں بند کر لی. آنکھیں بند کر کے کہا آنو محمد خدا حافظ. پکڑیں آنو محمد خدا حافظ. بھائی ابھی میں نے پڑھنا ہے, ابھی تو میں پڑھوں گا. ایسے روئیں گے تو کوئی بے ہوش ہو جائے گا. سنیں, سن کے روئیے گا. بس بھائی بی بی کربلا سے گئیں, بیٹوں کو یاد نہیں کیا. کوفے چلی گئیں, بیٹوں کو یاد نہیں کیا. شام پہنچی, شام میں بی بی کو رہائی مل گئی. جب رہائی ملی نا تو کہا کہ شہداء کے سر واپس کر دو. ساری روایت کو میں نے چھوڑ دیا. شہداء کے سر واپس کر دو. شہداء کے سر آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے کہا لاؤ علی اصغر کا سر. برقعے کے دامن میں لیا. نہیں ابھی نہیں. میری طرف دیکھیے گا. جناب رباب نے جب برقعے کے دامن میں سر لیا نا جناب علی اصغر کا, ایک سوال کیا. کس سے؟ جناب علی اصغر کے سر سے ایک سوال کیا جناب رباب نے. ماں نے کیا کہا؟ علی اصغر اب مثلوں کا تنہر. علی اصغر کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا. میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا. شہداء کے سر آتے رہے, بیبیاں سر لیتی رہیں. اتنے میں 2 سر اکٹھے آئے. جو سروں کو لے کے آیا تھا نا, جیسے ہی وہ سر لے کے آیا, بیبیوں نے سر دیکھے, پھر جناب زینب کو دیکھا.
جناب زینب نے سر دے کے سر جھکا لیا. آنے والے نے سوال کیا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بھی جواب نہیں دے رہی. اس نے دوسرا سوال کیا مجھے اتنا بتا دو کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا. کہا یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. جناب فضہ آئیں جناب زینب کے پاس. کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں. جناب زینب نے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. آخری جملے سن لیں بھائی. بیبیاں شام سے کربلا آئیں چہلم پہ. چہلم میں 3 دن رہیں. جناب زینب بیٹوں کے قبروں پہ نہیں گئیں. جب کربلا سے چلی نا مدینے کے لیے، پھر بی بی نے ایک مرتبہ بیٹوں کی قبروں کو دیکھ کے کہا اونو محمد الوداع. دل میں کہا اونو محمد الوداع، ماں جا رہی ہے. بس بھائی سب سے پہلے کہاں گئی؟ نانا کے روضے پہ. لیکن بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. پھر ماں کی قبر پہ گئیں. بھائی کا گلہ کیا کہ آپ کے نانا آپ کے امت نے میرے بھائی کو مار دیا. بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، ماں کی قبر پہ ذکر نہیں. پھر بھائی کے گھر گئیں، سب کا پرسہ دیا، سب سے پرسہ لیا. بیٹوں کا نہ پرسہ دیا نہ پرسہ لیا. بس بھائی آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. اب وہ دن آیا جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا. کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں. میرے تو دیکھیے گا آخری جملہ. وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کا ذکر نہیں، نانا کے روضے پہ، ماں کی قبر پہ کہیں بیٹوں کا گلہ نہیں، لیکن آخر ماں تھی. جیسے گھر چلی سر پہ برقع رکھا، بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا، پاؤں لرزنے لگے. ایک مرتبہ چلی، گھر آئی میری طرف. جیسے ہی گھر آئی 2 جانمازیں بچھی تھی. بی بی نے جانمازیں اٹھائی، سینے سے لگائی، کہا اونو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. میرا بھائی بے ہوش ہو گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہوں گا، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ بلند کیجئے گا. جناب زینب نے مسلح اٹھا کے سینے سے لگائے، ابھی بیٹھ کے رو رہی تھی. اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے. نہ جانے جناب زینب کو دیکھ کے کیوں نہیں پہچانے جناب عبداللہ، کیونکہ بی بی مصائب سے گزرے تھی نا. تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا بی بی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر میں نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے. ایک جملہ کہا. جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. جناب زینب نے پوچھا عبداللہ پھر کیا بات ہے، کھڑے کیوں نہیں ہو پا رہے، گر کیوں جاتے ہیں؟ کہا زینب یہ بتائیے یہ آپ کی کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟
جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار،